السلام علیکم. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوری ورلڈ میں. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نئی اور بہترین اسٹوری. دونوں کلاس فیلو تھے. لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجیح. دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے. معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا. دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. شادی مشکل تھی. دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے. جی بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے. خاندان اپنے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے. لہذا معاملہ پھنس گیا. لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے. 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا. والدین شادی کی کوشش کرتے رہے مگر یہ انکار کرتے رہے. یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے. لڑکی نے لڑکے کو فون کیا. لڑکے نے فون اٹھایا. لڑکی کی طرف ہیلو سنی اور کہا, مجھے بتاؤ میں نے بارات دیکھ کر کب آنا ہے؟ دونوں کے والدین ملے. شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا. لڑکے نے کاروبار شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے. یہ شادی 20 سال چلی. اس دوران 3 بچے ہو گئے. خاتون کو اپنے حسن اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا. وہ تھی بھی ناز کے قابل. وہ 45 سال سے اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان رہتی تھی. خامد بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا. وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. خاتون کے جسم پر چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی. ڈاکٹروں کو دکھایا, ٹیسٹ ہوئے, پتہ چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے. خامد صرف خامد نہیں تھا, وہ اپنی بیوی کا مہیوال تھا. وہ اپنی ران چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا. وہ بیوی کو لے کر دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس گیا. ایک کلینک سے دوسرے کلینک, ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک. وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا. یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دن دوسری آفت آن پڑی. خامد کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا. وہ ہسپتال پہنچا. پتہ چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے. آپ اس کے بعد المیہ ملاحظہ کیجئے. شہر کا خوبصورت ترین جوڑا. بدقسمتی بیوی جلد کے کینسر میں مریض اور خامد آنکھوں سے اندھا. لوگ انہیں دیکھتے تھے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے. یہ روز صبح باہر میں واک بھی کرتے تھے, سینما بھی جاتے تھے اور ریستورانوں میں کھانا بھی کھاتے تھے. بیوی خامد کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی. وہ اسے گائیڈ کرتی تھی اور خامد بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا. یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا لیکن پھر بیوی نے خامد سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا. وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی. خامد نے وجہ پوچھی. بیوی کا کہنا تھا کہ وہ 10-15 دن اکیلی رہنا چاہتی تھی. خامد نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی لیکن وہ نہ مانی. اصرار اور انکار بڑھتا رہا یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے. خامد نے بیوی کو اجازت دے دی. بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی. خامد نے بیوی کو اجازت دے دی. بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی. خامد نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے. وہ شادی کے 20 برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے. یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے. یہ 10 دن پہاڑ تھے. خامد اس پہاڑ تلے سے سکتا رہا. 10 دن بعد بیوی نے آنا تھا. خامد ایئرپورٹ پہنچا لیکن بیوی نہ آئی. خامد کو دنیا ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا. بیوی سے رابطہ نہ ہوا لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا. وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا. وہ خط صرف خط نہیں تھا, وہ ایک تحریری قیامت تھی اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا. میں اس قیامت کی طرف آنے سے پہلے آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں. دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں. یہ سینٹرز لاعلاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں. دنیا میں یہ لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹرز میں چلے جاتے ہیں. اپنی میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں. ڈاکٹر ان کی حالت اور رپورٹ چیک کرتے ہیں. ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں.
کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی مرضی سے ان کی موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ عمل طبی زبان میں یوتھنیزیا یعنی آسان موت کہلاتا ہے۔ دنیا کے 7 ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتھنیزیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے۔ زیورخ شہر میں یوتھنیزیا کا سینٹر بنا ہے۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے۔ سینٹر کے کمرے پہاڑوں، آبشاروں اور جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبح اور شامیں دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں۔ وہ خاتون بھی یوتھنیزیا کے لیے سوئٹزرلینڈ چلی گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زیورخ چلی گئی تھی، زندگی کے آخری 10 دن گزارے اور اس وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر لی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خاوند سر جھکا کر اپنی بیوی کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کہا اس نے کیا محسوس کیا، وہ یونیورسٹیز میں لڑتی کیوں تھی اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے فراق کے وہ 5 سال کیسے گزارے تھے اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑے رکھا تھا۔ میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارا حصہ